اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے. اس میں سب سے زیادہ اگر پوائنٹس ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور 99.99% جو اعتراضات پی ٹی آئی کے تھے وہ نکال کے ووٹ نہ دے. کانٹینٹ تو جناب اسپیکر جتنا کلوز ٹو کنسنسس ہو سکتا تھا وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست کی فتح ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے، یہ سیاسی جماعتوں کا فتح ہے. اور ہمارے بھائی وہ دے یا نہ دے یہ ان کا بھی سیاسی کامیابی ہے. جناب اسپیکر، میں پاکستان کے عوام کے لیے تھوڑا سمجھانا چاہوں گا کہ ہم کتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. ہم وہ کام جو 18ویں ترمیم میں ہم نے پارلیمان میں کیا، صدر کے اختیارات وزیر اعظم اور پارلیمان کو ڈیوالو کیے گئے، وفاق کے اختیارات وسائل صوبے کے ساتھ ڈیوالو کیے، شیئر کیے گئے تھے، ویسے ہی ہم آج جو عدالت میں پاور کانسنٹریٹڈ تھا اس کو بھی ہم ڈیوالو کر رہے ہیں، ڈیوائڈ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ثابت ہوگا کہ جیسے 18ویں ترمیم نے ہمارے پارلیمان کے لحاظ سے، وفاق کے لحاظ سے، جمہوریت کے لحاظ سے، ڈیولوشن کے لحاظ سے انقلابی ریفارمز تھے، وہ انشاءاللہ تعالی تاریخ ثابت کر دے گا کہ جو کام ہم آج کرنے جا رہے ہیں یہ بھی تاریخی کام ہے. ہم یہ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ پاکستان کی جی پلیز جہاں تک جناب اسپیکر جو لوگ کہتے ہیں جی چیئرمین صاحب، جی آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس، پلیز تشریف رکھیں. چیئرمین صاحب بات کیجئے پلیز. چیئرمین صاحب بات. جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے تھرو کہ کیا وہ پاکستان کی آپ آرڈر ریسٹور کریں گے تو میں بولوں گا مسٹر اسپیکر. جی کائنڈلی پلیز آرڈر ان دا ہاؤس. یہ ٹریجری سائڈ سے زیادہ آوازیں آ رہی ہیں. جناب اسپیکر میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ پاکستان کے نظام عدل سے، پاکستان کی انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں یا نہیں. میں پاکستان کے عوام سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی عدالت کا نظام چلتا آ رہا ہے ویسے ہی چلنا چاہیے. میں پوچھتا ہوں کہ کیا ہم بھول چکے ہیں کہ پاکستان کی عدالت کی تاریخ